الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد الامین وعلی آلہ وصحابہ الطاہرین الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محترم امیر جماعت اسلامی ہند، محترم علماء کرام اور محترم عالمات اور حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں انسان کے تخلیق کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے تعلیم کا معقول ترین انتظام فرمایا، اس لیے کہ اگر انسان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ نہ کیا جاتا، ان صلاحیتوں اور ان خوبیوں اور خصوصیات سے اس کا تعلق نہ ہوتا، تو جیسا کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان صفات سے محروم انسانوں کا حال کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے سے راہ حق کی نشاندہی، اس کی تلقین اور رہنمائی کے لیے انبیاء کو ہر زمانے میں بھیجتا رہا۔ لکل قوم ہاد، انسان کی بنیادی ضرورت ہے کہ اس دنیا میں آ کر کے وہ یہ سمجھے کہ اس کا مقصد وجود کیا ہے، اسے کیوں پیدا کیا گیا ہے، فرائض کیا ہیں، ذمہ داریاں کیا ہیں، حقوق کیا ہیں، اللہ کے حقوق کیا ہیں اور انسانوں کے حقوق کی ادائیگی کی صورتیں کیا ہیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ اپنے اپنے زمانے میں، اپنے اپنے علاقے میں حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے اس کار عظیم کو انجام دیا۔ انسانی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم دنیا میں تشریف لاتے رہے اور انسان کو راہ نجات دکھاتے رہے، ان کے مسائل اور مشکلات کا موزوں ترین حل ان کو بتاتے رہے، بندگی رب کی طرف ان کو متوجہ کرتے رہے۔ جن قوموں نے، جن انسانوں نے انبیاء کی دعوت پر لبیک کہا، یقینی طور پر وہ کامیاب ہو گئے۔ افرادی قوت، وسائل ذرائع کے بہتات کے باوجود جن قوموں نے انبیاء کی دعوت سن کر کے انسنی کر دی، بات ماننے سے انکار کر دیا، انحراف کی روش اپنا لی، یقینی طور پر وہ تباہ کر دیے گئے اور وہ صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ انسان مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ انسان دنیا میں اپنی ذمہ داریوں کو انجام دینے کے لیے پیدا کیا گیا تھا، لیکن چونکہ راہ حق کے بجائے غلط روش کو اپنانے کا جو انجام ہوتا ہے، اس کی نشاندہی کے باوجود جب لوگوں نے بات نہیں مانی تو یقیناً ہلاک کر دیے گئے۔ حضرات گرامی، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم دنیا میں تشریف لائے، اپنے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے انتہائی وسعت قلبی کے ساتھ، انتہائی استقامت اور ثبات قدمی کے ساتھ انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا انداز اختیار کرتے ہوئے مخالفت کرنے والوں کے سامنے بھی اور تائید کرنے والوں کے سامنے بھی پیغامات خداوندی کو ان کے سامنے پیش کیا۔ قرآن کریم میں ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ
ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ نبی رحمت سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ ہاں انسان جن راہوں کو اختیار کیے ہوئے ہے اور جس غلط روش کو اس نے پسند کر لیا ہے، جس کا انجام دنیا میں بھی ہلاکت ہے، اور جب آخرت میں پہنچے گا تو اس وقت بھی جہنم کے عذاب سے اسے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس غم میں آپ اپنے آپ کو کہ لوگوں کے سمجھ میں اتنی موٹی بات کیوں نہیں آتی ہے کہ اپنے کو تباہی سے وہ بچا لیں۔ ہلاکت سے محفوظ رہنے کے لیے جو طریقے ہیں، ان طریقوں کو، ان راہوں کو وہ اختیار کر لیں، ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ایک شخص آپ کے سامنے کنویں میں کودنے کے لیے تیار ہے، آپ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر سمجھائیں گے بھی، بتائیں گے بھی، اور اسے اس کے ہولناکی سے آگاہ بھی کریں گے، کنویں میں جاؤ گے مر جاؤ گے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم انسانوں کے لیے انتہائی ہمدرد، انتہائی محبت کرنے والے ان کے بیخا ہوا کرتے تھے۔ سیدنا حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہمیں اور آپ کو معلوم ہے، قرآن ان کی زندگی کے تعلق سے تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ ایک دو سال نہیں، ایک دو صدیاں نہیں، 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کی طرف متوجہ کرتے رہے۔ قوم میں سے کچھ لوگ مشرف بے اسلام ہوئے اور باقی نے آپ کی بات کو سن کر کے، سورہ نوح میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تفصیل بیان کی ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی دعوت کو انسانوں کو کس کس طریقے سے پیش کیا۔ حضرات گرامی، گویا کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام آخری درجے تک وقت کی قید کے بغیر نہ کبھی قوم سے مایوس ہوئے، نہ کبھی ان پر مشتعل ہوئے۔ لوگوں نے ان کا استخفاف کیا، مذاق اڑایا، استہزاء کیا، کشتی بنا رہے ہیں، اب کشتی سمندر میں چلنے کے بجائے، دریا میں چلنے کے بجائے اب کشتی چلے گی خشکی میں۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام ان دن خلاش باتوں کو اور اس مذاق اور استہزاء کو برداشت کرتے رہے اور اپنے کام میں مصروف رہے۔ سورہ نوح آپ کے سامنے ہے، آپ اہل علم ہیں، آپ مطالعہ کرتے ہیں، آپ کے سامنے ان کی کارکردگی کی تفصیل آپ کے سامنے آتی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کبھی بھی عجلت پسند نہیں ہوتا ہے، جلد بازی سے کام نہیں لیتا ہے، اپنے مشن کو انتہائی استقلال کے ساتھ، استقامت کے ساتھ آگے بڑھانے کے لیے سعی و جہد کرتا ہے۔ حضرات گرامی، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اللہ کے دین کی دعوت کو لوگوں کے سامنے اس طور سے پیش کر رہے ہیں کہ کسی سے عہدہ، منصب، مال و دولت، یا اس کا صلہ اور اجر، یا اس کی مزدوری یا معاوضہ نہیں۔ ان کا ہمیشہ اعلان رہا، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حوالے ہے، مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے بھیجا گیا ہے، وہی مجھے اجر عطا فرمائے گا، اسی سے۔ اگر اس پر ہم غور کریں تو ایک بات جو نہایت ہی سادہ انداز سے ہمارے اور آپ کے سمجھ میں آئے گی، وہ یہ ہے کہ اگر انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اپنے قوم سے کسی قسم کے معاوضے اور صلہ اور اجر کا مطالبہ کرتے تو ان کے اندر وہ ہمت یا ان کے اندر وہ بے باکی اور ان کے اندر وہ جو بے لوث دین کی دعوت پیش کرنے کا طریقہ یا حوصلہ ہوتا تھا، وہ متاثر ہو جاتا۔
کہیں نہ کہیں رعایت اور مروت کے تئیں ان کی بات اس انداز کی نہیں ہوتی جس انداز سے بات کہی جا سکتی ہے۔ اس لیے انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیم نے اپنے قوم سے دو ٹوک اور صاف صاف کہہ دیا، تمہارے نذرانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو صرف یہ ہے کہ تمہیں جہنم کے آگ سے ہم بچا لے جائیں، تمہیں صحیح بات ہم بتا لے جائیں۔ ہماری فکر اور سعی و جہد اور کوشش کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ تم کو جہنم سے ہم بچا لے جائیں۔ انبیائی مشن کا یہ بھی انداز ہے، انبیائی مشن کا یہ بھی طریقہ ہے، اور اس کے لیے یہ بھی دستور رائج رہا ہے کہ مخالفین کی مخالفت پر کبھی بھی وہ نہ تو مشتعل ہوئے کہ ہم ان کے سامنے دین کی دعوت پیش کر رہے ہیں، ان کے سامنے ہم ان کی نجات کی بات کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے درپے آزار ہیں، تکلیف پہنچانے کے درپے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہاں تک کہ یہ ہمیں قتل کرنے کے درپے ہیں، اور قتل کیا ہے انہوں نے، اس پر کبھی مشتعل نہیں ہوئے اور کبھی ایسا انداز نہیں اختیار کیا کہ ان کو جانے دو، ہلاک ہونے دو۔ حضرات گرامی، آپ حضرات سیرت کے جلسوں میں اس کو جب بیان کرتے ہیں کہ طائف کی آبادی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سنگباری کی گئی، دلخراش باتیں کہی گئیں اور مختلف حیثیتوں سے آپ کو اذیت پہنچائی گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، یہ نہیں کیا کہ جب انہوں نے مجھے ستایا ہے تو ان کو ہم ستائے بغیر نہیں چھوڑیں گے،